ينتهي بالحصر ما أعطى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ حضرات کی خدمت میں اپنا مشہور و معروف موضوع جو ایک عرصے سے چل رہا ہے، رزق میں خیر و برکت کے اسباب، اس موضوع کو لے کر کے پھر آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے نشستوں میں 5واں سبب بیان ہو رہا تھا، بر الوالدین، والدین کی اطاعت و فرما برداری میں اللہ تعالیٰ نے مال اولاد رزق میں برکت رکھی ہے۔ اس سلسلے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ والدین کو تنگ کرنے والا اور والدین کو ستانے والے کو اللہ تعالیٰ جس طرح سے دنیاوی خیر و برکت نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں لعنت کا مستحق بھی ہو جاتا ہے۔ بڑی شدید وعید بیان کی گئی ہے، والدین کی نافرمانی سے بچا جائے۔ آئیے اب ہم وہ نصوص اور وہ واقعات اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ زندگی میں، مال میں، اولاد میں خیر و برکت کا بہت بڑا سبب ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ، تم میں سے جو انسان خواہش مند ہو، جو انسان پسند کرتا ہے، جس کی تمنا اور خواہش ہو کہ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کرے اور اس کے آمدنی اور رزق میں بھی اللہ تعالیٰ خوب بڑھا چڑھا کر کے برکت دے دے، اس کو مال سے بھی نوازے اور لمبی عمر سے بھی نوازے، زندگی میں بھی برکت اور ساتھ ہی ساتھ مال میں بھی برکت، آمدنی اور کاروبار میں برکت۔ آن نے فرمایا تم میں سے جو انسان یہ چاہتا ہے اور خواہش مند ہے، اسے 2 کام کرنے پڑیں گے۔ اگر یہ دونوں کام اس نے کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے عمر میں بھی برکت سے نوازیں گے اور مال میں بھی برکت سے نوازیں گے۔ نمبر 1 فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ، نمبر 2 وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ خوب احسان کرے، والدین کے ساتھ بھلائی کرے، ان کی خدمت، ان کے دکھ، ان کے تکلیف، ان کی پریشانی میں کام آئے اور ان کو ایذا نہ پہنچائے، ان کی نافرمانی سے بچے۔ نمبر 2 وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ناظرین، اس حدیث پر ذرا غور کریں، نبی علیہ السلام نے کس قدر وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے مال اور اولاد زندگی میں اللہ برکت دے، اس کے زندگی کو اللہ تعالیٰ بڑھائے، زندگی میں برکت دے، تو آپ نے فرمایا اس کے 2 چیزیں کرنی چاہیے۔ ایک تو والدین کے ساتھ بھلائی کرے اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اگر وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے اور اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کو مال اور اولاد سے نوازیں گے اور اس کے رزق میں خوب برکت دیں گے۔ اب یہاں ایک چیز ہے ناظرین جو سمجھنے کی، والدین کی نافرمانی کا کیا تعلق رزق میں خیر و برکت سے ہو، یہ اصل میں سمجھنا چاہیے۔ وہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے ماں باپ کی فرما برداری سے اللہ تعالیٰ، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے سے اللہ تعالیٰ عمر میں اور مال میں، اولاد میں برکت دیتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی
3 وجہیں میرے سامنے ہیں۔ نمبر 1، کہا جاتا ہے جس کو اللہ مل گیا اسے سب مل گیا۔ عربی کا مقولہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، کہ جس کو اللہ مل گیا اسے سب مل گیا۔ ماں باپ کی فرما برداری سے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اولاد کو اللہ مل جاتا ہے، اور جسے اللہ مل گیا اب پھر کسی اور کی ضرورت اس کو رہ ہی نہیں جاتی۔ بڑی مشہور حدیث، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین او کما قال علیہ السلام۔ بات واضح، میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ مل جاتا ہے، ماں باپ کی خدمت کیا، ماں باپ کو راضی کیا، اللہ مل گیا اس کو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں رضا الرب فی رضا الوالدین، اے میرے امت کے لوگوں، میرے امتیوں یاد رکھنا، اللہ کی رضا چاہتے ہو تو والدین کو راضی رکھو۔ اللہ نے اپنی رضا جو ہے والدین کی رضا میں رکھ دیا ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالدین، جب انسان اپنے ماں باپ کو خوش کر لیتا ہے، اپنے ماں باپ کو راضی رکھ لیتا ہے، تو سمجھو کہ اس نے اللہ کو راضی رکھ لیا اور اللہ کی رضا اس سے حاصل ہو گئی۔ اور جب انسان اللہ کو راضی کر لیا، جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، جو اس کو اللہ اپنا محبوب، اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اس کے متعلق قرآن پاک ہے۔ سورہ اعراف کی آیت سنو، رب العالمین فرماتے ہیں ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ اے ہمارے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں میری مدد کرنے والا، میری مشکل کشائی کرنے والا، ہمارے دکھ درد میں کام آنے والا میرا رب ہے۔ میرے رب نے ذمہ داری لے لی ہے کہ دنیا میں ہر آنے والی مصیبت اللہ تعالیٰ بچائے گا، اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہے۔ پھر آگے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اے ہمارے نبی، صرف آپ ہی کی نہیں، آپ کے علاوہ بھی جتنے ہمارے بندے میری فرما برداری کر کے نیک بن گئے، جنہوں نے مجھ کو راضی کر لیا، ان کی بھی حفاظت اور ان کے بھی ہر چیز کی نگرانی اور دیکھ بھال میں ہی کروں گا۔ انسان اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر کے، ان کو تکلیف سے بچا کر کے، ان کا ادب و احترام کر کے، بے ادبی سے بچ کر کے، جب انسان نے اللہ کو حاصل کر لیا، اللہ کو خوش کر لیا، اب اللہ اس سے راضی ہو گیا، ماں باپ بھی خوش ہوئے، اور جب ماں باپ خوش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بھی اولاد سے خوش ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے اپنے ماں باپ کو راضی رکھا۔ آگے حدیث میں فرمایا وَسَخْطُ الرَّبِّ فِي سَخْطِ الْوَالِدَيْنِ، اللہ کا غضب، اللہ کا قہر جو ہے والدین کے غصے میں ہے۔ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو غصہ دلایا، اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، تو نبی علیہ السلام فرماتے اللہ بھی اس سے غضبناک ہو گیا، اللہ بھی اس سے ناراض ہو گیا۔ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جس پر اللہ اپنا غضب نازل کر دے، وہ انسان دنیا آخرت میں دوستوں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا جس کو مل گئی سمجھو بہت بڑی دولت اسے نصیب ہو گئی۔ نمبر 2، انسان اگر اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اور ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، ماں باپ کو راضی رکھتا ہے، تو ماں باپ اولاد کو دعائیں دیتے ہیں۔ ہمیشہ ماں باپ کی دعا اولاد کی کامیابی کے لیے ہوتی ہے۔ انسان اگر اپنے ماں باپ کی دعا پا گیا، ماں باپ نے خوش دلی کے ساتھ بچے کے کام، بچے کی خدمت، بچے کے اخلاق،
بچے کے بر الوالدین دیکھ کر کے جس ماں اور جس باپ نے اپنی اولاد کو دعا دے دیا، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ناظرین، ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ والدین کی دعا لیں۔ علامہ اقبال اتنے بڑے شاعر گزرے ہیں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لندن میں جب تھے اور ان کی ماں کا پاکستان سیالکوٹ میں انتقال ہوا تو وہاں سے اپنے ماں پر جو آنسو بہائے تھے، جو ماں کی جدائی کا بہت بڑا صدمہ ان کو تھا۔ ناظرین، کتنا بڑا صدمہ، خاک مرکت پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ ماں کی دعا، ماں کو ناراض کرو دوست۔ آج اس فتنے کے دور میں ذرا دیکھو، ماں باپ اپنی لڑکی کو کتنی تمناؤں کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، ایک ایک انتظام کر رہے ہیں، لیکن ماں کا دل بیٹی کیسی دکھا دیتی ہے، ماں باپ کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے، ماں کی بددعائیں لینے لگتی ہے، پھر وہ اولاد کہاں دنیا میں پنپ سکتی ہے جس کو ماں باپ کی بددعا مل جائے۔ ناظرین، یہ وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر اپنی گفتگو لے کے حاضر ہوں گے اور اس کی تکمیل کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب رحیم رحیم مشفق۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور گفتگو ہم کر رہے تھے والدین پر کہ انسان کو مال میں، اولاد میں برکت کیوں ملتی ہے ماں باپ کی فرما برداری سے۔ اس کی دوسری وجہ میں یہ بتا رہا تھا کہ ماں باپ کا دل خوش ہوتا ہے تو ماں باپ اولاد کو دعائیں دے دیتے ہیں، اور جس کو ماں باپ کی دعا ملے وہ کبھی رد نہیں کی جاتی، اور جس کو بد دعا دے دیں، جس اولاد نے ماں باپ کا دل دکھایا، کبھی وہ دنیا آخرت میں پنپ نہیں سکتا۔ بتا رہا تھا، آج چھوٹی سی ایک مثال دیتے ہیں، کس قدر ماں باپ کا دل اولاد دکھا رہی ہے، کیسے کامیابی ہوگی، عذاب میں کیوں نہیں مبتلا ہوگی اولاد۔ آج ماں باپ اپنی بیٹی کو بڑی تمناؤں کے ساتھ پڑھاتے ہیں، بڑی کوششوں سے، بلکہ بڑی محنت، بعض اوقات گروی رکھ کر کے بیٹے اور بیٹی کی فیس جمع کرتے ہیں، صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ اولاد اچھی طرح سے تعلیم حاصل کر لے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بیٹی بڑی ہو رہی ہے، ماں کو کس قدر اس کو ٹینشن، رشتے کا، اس کا، اس کا، شادی کی تیاری کر رہے ہیں، سب کچھ تیاری، پتہ یہ چلا کہ کسی دن لڑکی نے کھول کر کے کہہ دیا کہ ہم نے فلاں کو پسند کر لیا ہے۔ اب ماں باپ نعوذ باللہ جب یہ بات بیٹی اپنے ماں باپ کے سامنے ظاہر کر دیتی ہے، ان ماں باپ سے ذرا دیکھو دل پر کیا گزرتی ہے، کہ دل کتنا دکھی ہوتا ہے۔ اس بیٹی نے کس قدر ماں باپ کو تنگ کیا۔ ماں باپ منع کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، لیکن ماں باپ کی بات تو ٹھکرا دیتی ہے، لیکن اپنے سے جس کو پسند کر لیا ہے، چاہے دیندار ہو یا دیندار نہ ہو، چاہے اپنا ہو یا غیر ہو، یہ بھی نہیں خیال کرتے، بس اپنی پسند کا معاملہ ہے۔ اب ایسی اولاد آج بے شمار اس طرح سے لوگ اپنے ماں باپ کو تنگ کر رہے ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، تو ہمیشہ ماں باپ کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، اس حدیث کو سن لو ناظرین، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، تین قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی دعا یا بد دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ان کے منہ سے بد دعا نکلی یا دعا نکلی، فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو یا بد دعا کو قبول کر لیا۔ دعا بھی قبول ہوتی ہے اور بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، تین قسم کے آدمی ہیں جن کی دعا اللہ کبھی رد کرتا ہی نہیں۔ وہ کون ہے؟ نمبر 1، دعوت المظلوم، مظلوم اپنے ظالم پر جب بد دعا کرتا ہے تو اس کی بد دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 2، دعوت الصائم، روزے دار روزے کی حالت میں جب دعا مانگتا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔
नंबर 3 दावतुल वालिदैन, माँ बाप की दुआ औलाद के लिए। माँ बाप ने अगर औलाद को दुआ दे दिया वो सुरखरू हो गया, और जिसको बद्दुआ मिल गई समझो कि तबाह और बर्बाद हो गया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि खाक मरकत पर तेरी लेकर ये फरियाद आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा। माँ के चले जाने के बाद और बाप के चले जाने के बाद रात के तारीकी में तहज्जुद पढ़ करके नाज़रीन दुनिया की कोई मखलूक आपके हक में दुआ नहीं कर सकती। सिर्फ माँ है और ये बाप है, ये दो मखलूक ऐसी हैं, इन्होंने तुम्हें बनाया लिखाया बड़ा किया, और तुम दुनिया में जहां भी रहते हो कभी ये तुम्हारे हक में दुआओं से गाफिल नहीं होते। तुम्हारी उरूज, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी भलाई के लिए तहज्जुद पढ़ करके रो रो करके दुआएं जो मांगते हैं वो सिर्फ वालिद होता है और वालिदा हुआ करते हैं। इसलिए हमें वालिदैन की दुआ चाहिए। जब वालिदैन की दुआ मिल जाती है तो अभी सुना आपने कि वालिदैन की दुआ रद्द नहीं की जाती। वालिदैन ने आपके लिए खैर और बरकत की दुआ दे दिया तो अब इंशाअल्लाह आपको खैर और बरकत मिल करके रहेगी। रहमतुल लिल आलमीन ने वादा किया है कि वालिदैन की दुआ और बद्दुआ औलाद के हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं करते। आज यूएई में जो बहुत सारे इंडियन तुज्जार हैं उनमें टॉप का बड़े लोगों में एक बड़ा ताजिर है। उसने ऐसे हमारे यहाँ दरसों में आते हुए अपना किस्सा बताया। कहा कि हम हिंदुस्तान में रहते थे, वालिद का इंतकाल हो गया। हमसे बड़े भाई थे, बहनें थीं, कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे, माँ जिंदा है। अब वरासत के तकसीम होने में बड़ा झगड़ा हुआ, लड़ाई। हर भाई चाहता था कि हम अकेले ले लें, हम ज्यादा दे दें। मैं भी लड़ना चाहा, लेकिन मेरी वालिदा ने मुझको कहा, यह है माँ की दुआ, मेरी वालिदा ने कहा बेटे तुम लड़ो नहीं, वो लड़ रहे हैं लड़ने दो, तुम्हें जो दे दें ले लो, लड़ो नहीं। चूंकि बात यहां तक पहुंच गई थी कि अब केस जो है कोर्ट में अदालत में जाए। माँ रो पड़ी और कहा बेटी देखो तुम अपना हिस्सा जो मिल रहा है जो तुम्हें दे दे ले लो, ना केस कोर्ट में ले जाओ, ना इनसे लड़ो ना झगड़ो, जो मिल जाता है ले ले जा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। कहते हैं कि बस माँ ने दुआ दी और मैं खामोश हो गया। कहते हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर हम रोजी रोटी के लिए टहलते रहे, कहीं नौकरी ना मिले, आखिरकार मैं यूएई आ गया। अल्लाह अकबर। कहते हैं यहाँ जब आया तो इतना हमारे पास पैसा नहीं था, इतनी हमारे पास सहूलत नहीं थी कि हम किराया अदा करके मकान में रहें या बिस्तर मिलें। कहते हैं ये रोडों पर ट्रैफिक जब बंद हो जाती, कार्टून इकट्ठा करते और कार्टून रखते और तकिया ईंट की बनाते और कहते हैं वहीं रात गुजार लेते थे। लेकिन ये उम्मीद थी कि हमने झगड़ा छोड़ा है, भाइयों से लड़ना बंद किया है, सिर्फ इस बिना पर कि हमारे साथ हमारी माँ की दुआ है। हमने माँ की दुआ पर इत्मीनान रखा, माँ की दुआ कबूल हुई। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे भाइयों बहनों पूरे खानदान पूरे इलाके में सबसे ज्यादा माल और दौलत हमको दिया। आज वही भाई जो हम पर जुल्म कर रहे थे आज वही हमारी ज़कात तक के मोहताज हैं। और आज तक वो इंसान इस बात पर कायम है कि सब कुछ अल्लाह ने फजल किया क्योंकि मेरी माँ ने हमारे हक में दुआएं दी है। इसलिए नाज़रीन हमेशा माँ बाप को खुश रख करके उनकी दुआएं लेने की कोशिश करें, उनकी बद्दुआओं से बचें। अगर उन्होंने बद्दुआ कर दिया तो दुनिया ही में तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, और अगर दुआ कर दिया तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। यही वो वजह है जिसकी वजह से नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि मन सर्रहू, जो चाहता है कि उसके माल में उसके औलाद में उसके जिंदगी में अल्लाह ताला बरकत दे, उसे चाहिए फल या बिर्र वालिदैहि, अपने माँ बाप के साथ एहसान करे और अपने रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी करे। जब वो अपने माँ बाप के साथ सिले रहमी करेगा और माँ बाप के साथ भलाई करेगा, रिश्ते नाते को जोड़ेगा,
تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو مالا مال کر دیں گے، اور ماں باپ کی فرما برداری کا جو اجر و ثواب آخرت ملنے والا ہے دنیا کے بدلے سے ہزاروں گنا وہ برابر ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اصل بدلہ ایمان والوں کو دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اس رزق میں برکت کے اسباب میں سے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کو شامل کیا، تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنے نوجوانوں کو اور اپنے ہم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بچوں اور بچیوں کو یہ پیغام پہنچا سکیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تاکہ اس کے ذریعے برکت ہو۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج اسلام نے جو اسباب مقرر کیا ہے ہم وہ اسباب تو نہیں اپناتے، بلکہ رزق میں برکت کے لیے ہم بہت دیگر اسباب اپناتے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1، آج ہمارے ہاں رزق میں برکت کا سب سے بڑا سبب کیا سمجھا جاتا ہے؟ وہ ریڈی میڈ کتبات اور لوحے ملیں جس میں سورہ یاسین لکھی ہو، اور جس میں آیت الکرسی لکھی ہو، جس میں سورہ مزمل لکھی ہو، پڑھنا نہیں آتا اور اس کو لا کر کے لٹکا دیتے ہیں۔ اس کے وجہ سے اللہ تعالی ہمیں رزق میں برکت دے گا۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں اپنے گھروں میں کبھی آیت کریمہ کا ختم، کبھی یہ ختم۔ ناظرین، جو اسباب اللہ اس کے رسول نے مقرر کیا ہے وہی اسباب آپ اپنائیں گے تبھی رزق میں برکت ہوگی۔ ان اسباب کو چھوڑ دینے کے بعد اپنے سے آپ کوئی اسباب اپنائیں گے، رزق میں برکت ڈھونڈیں گے، تو کبھی آپ کو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے ان اسباب کو سنیں، یاد رکھیں اور ان کو اصل میں قبول کریں اور عملی جامہ پہنائیں۔ انشاءاللہ اگر یہ چیزیں ہم نے اپنا لیا تو یقیناً اللہ رب العالمین فضل و کرم کریں گے، ہمارے مال میں، ہماری اولاد میں، ہماری زندگی میں برکت ہوگی، اور پھر ہماری اولاد جو ہوگی وہ اولاد بھی ہماری فرما بردار ہوگی۔ کیوں؟ جو انسان اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتا ہے اس کی اولاد بھی اس کی فرما بردار ہوتی ہے۔ والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں مال اور اسباب میں جس طرح سے برکت ہوتی ہے، ایسے ہی آئی ہوئی بلائیں، آنے والی مصیبتیں بھی ٹلنے میں بر الوالدین کا بڑا عمل دخل ہے۔ اللہ رب العالمین والدین کی خدمت کی برکت سے پتہ نہیں کتنی بلائیں، کتنی آنے والی آفتیں، کتنی مصیبتیں، کتنی مشکلات ہوتی ہیں، سب کو روک لیتا ہے، اور جو آئی ہوئی ہیں ان کو ٹال دیتا ہے۔ ساری پریشانیاں ہماری ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ کتاب سنت کا نہ مطالعہ کرتے ہیں، نہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کا علم حاصل کر کے ان کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں۔ ناظرین، وقت انتہا کو پہنچا، کچھ باتیں بر الوالدین کے متعلق رہ گئی ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو اگلی نشست میں آپ کے گوش گزار کرائیں۔ ہم رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔